الحکیم صاحب بول رہے ہیں؟ مولانا کھانا کھایا آپ نے؟ ہلو، آپ خالی؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، میں نے عذر کیا تھا ہاں کہ میں کھانا نہیں کھا رہا تھا، لیکن عذر کر دیا تھا جب آپ کا تعارف سنا میں نے کہ ڈاکٹر عبد الحکیم صاحب ہے، ہاں تو میں نے تھوڑا عذر کر دیا تھا، اللہ مجھے معاف فرماوے۔ چلیے کوئی بات نہیں، بس 2 الفاظ کہوں گا عبد الحکیم صاحب جی فرمائیے۔ کہ اللہ کے مہینے کو، اللہ کے مہینے کی بے حرمتی اتنی کی گئی ہے اور اللہ کے گھر کی بے حرمتی اتنی کی گئی ہے جی کہ بس ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ فوراً ایکشن لے لے، فوراً وہ اللہ لے لے ایکشن۔ اچھا، اتنا زیادہ بے حرمتی کیا ہے لوگوں نے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں آنسو نہیں دکھا سکتا، نہ دل کے آنسو دکھا سکتا ہوں، نہ آنکھوں کے آنسو دکھا سکتا ہوں، جی لیکن اتنا ضرور کہوں گا ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے اس مہینے کی نور کو چھینا ہے، اللہ ان کی زندگی کے سکون کو چھین لے ڈاکٹر صاحب۔ اب جو ہے اللہ کے عذاب کو ہی دیکھنا ہے ڈاکٹر صاحب، اچھا اب اللہ کے عذاب کو ہی دیکھنا ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم آہ کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ جی جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ جی لوگ ڈاکٹر صاحب، مولانا یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک الگ گروہ بن گیا ہے۔ اے اللہ، ہے میرے اللہ، جی ڈاکٹر صاحب جو ترجمانی آپ کر رہے ہیں بالکل حق ہے، سچ ہے ڈاکٹر صاحب، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہم نے۔ ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے، کوئی غیبت نہیں کریں گے، کوئی زیادتی بولنے میں نہیں کریں گے، لیکن میں نے 3 الفاظ آپ کو کہہ دیا ڈاکٹر صاحب کہ ایسی بے حرمتی قیامت تک کسی مسجد کی نہ ہو، اللہ کی اس مبارک مہینے کی نہ ہو، اور اللہ ایسے شر پسند کو، ایسے فتنوں کو، اللہ اسی مبارک میں، مہینہ تو مبارک چل رہا ہے لیکن اللہ فوراً بتا دے میرے مولا۔ جی اللہ تو بتائیں گے ہی۔ اب اللہ کے بے شک، کلام کو آپ نہیں سننے دو گے کسی کو، ظاہر ہے تو وہاں غصہ اور غضب خدا کا آئے گا۔ بے شک بے شک ڈاکٹر صاحب۔ یہ شخصیت مولانا کی جو ہے شیخ الحدیث ہے شاید عقل کنواں کے، جی 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 ڈاکٹر صاحب، ان سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ اب ان کے درس قرآن کو بند کرنا، ان کے جو ڈاکٹر صاحب ایسے اخلاق، حضرت کے ایسے اخلاق کہ ان کی زبان سے ایک دن بھی ایسی ہم نے نہیں سنی، بلکہ میرے استاد ہیں، آپ نے زندگی میں ہم کو اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کبھی مارا نہیں۔ جی ہاں، میرے استاد ہے، میرے مشفق ہے، میرے مربی ہے، میرے محسن ہے، میرے خیر خواہ ہے۔ حضرت کا احسان ہم بچوں پر اتنا ہے کہ اللہ اس کا صلہ ان کو دنیا میں عطا فرماوے، آخرت میں عطا فرماوے، اللہ ان کے قلبوں کو سکون اور اطمینان عطا فرماوے۔ بس آخر میں یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ جیسے حضرت وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، تو حضرت وحشی نے اسی وقت میں دل میں تھام لیا تھا کہ اب میں ایسا کارنامہ انجام دوں گا کہ میرا نبی خوش ہو جائے۔ تو آپ نے اس سرگنا کو جو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ تھام لیا تھا کہ میں سرگنا کو، جیسے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تو آپ کے آنکھوں کے آنسو رکتے نہیں تھے، اب میں ایسا کارنامہ انجام دوں گا۔ تو بس آپ میرے دل کی ترجمانی کو سمجھ لیں ڈاکٹر صاحب۔ جی جی سمجھ رہا ہوں۔ سمجھ لیجئے، میں بہت ڈر کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں، میرے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ مجھ کو میں سنا کہ مولانا کو انہوں نے جو ہے ان کی خانقاہ کو نہیں چلنے دیا، ان کی جو ہے قرآن کی جو تفسیر بیان کرتے تھے ان کو نہیں بیان کرنے دیا۔ یہ لوگ کو دارالعلوم دیوبند جو کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بننے کے در پہ ہے، تو میرے خیال سے وہ جماعت بن گئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی جی جی، افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور ایسی بڑی شخصیت کو جانا اس علاقے سے تو عذاب کا باعث بنے گا۔ سرگنا کا نمبر اگر مل جاتا تو میں پوچھتا ان سے کیا کر رویہ۔ بس ڈاکٹر صاحب، نہ ان کے چہروں کو دیکھنا ہے، نہ ان کے نمبروں کو تلاش کرنا ہے، نہ ان سے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہے، بس اللہ فوراً اپنی پکڑ دکھا دے
تاکہ حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی. کوئی جی مولانا بالکل بے فکر رہیے، اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ پکڑ ضرور آئے گی، دیر بھلے ہو اندھیر نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب جی ضرور ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پکڑیں گے، ضرور پکڑیں گے. بے شک ڈاکٹر صاحب. اللہ پاک ہے میرے اللہ میرے بچے کو گھر پر لے کر گیا. میرا چھوٹا بچہ تھا، میرے بچے کو گھر پر لے کر گیا ڈاکٹر صاحب، اور میں دعا میں بیٹھ گیا کہ اللہ میرے بچوں کو باطل سے بچا لیو، باطل کی محنت سے بچا لیو، ورنہ میرا بچہ بھی میرا دشمن بن جائے گا نعوذ باللہ. اتنا روئے ہے ڈاکٹر صاحب. اور شاید کوئی اللہ کا بندہ ایسا مخلص بندہ جو ہے کہ جس نے رویا نہ ہو اور جس کی دل سے بددعا نہ نکلی ہو. ایسا منظر کبھی دنیا میں اللہ کبھی ہمیں نہ دکھائے میرے مولا، کبھی ایسا منظر نہ دکھائے. میرے حضرت کو تو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرما دیا، لیکن جب ہم ان کو چھوڑنے کے لیے گئے ڈاکٹر صاحب جی، اور جب ان کو گھر میں ہم نے پہنچایا، آپ نے دروازے کا 2 مرتبہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی اماں کی، ان کی والدہ کی. کون؟ تو بولے میں مرشید. تو ماں نے یوں کہا مرشید، اس طریقے سے کہا مرشید، یعنی میرا بیٹا گھر پر آ گیا صحیح سلامت. یہ تو بے شک، لیکن میرا بیٹے کو کے ساتھ ایسا معاملہ، ہر ماں کو ایک طلب ہوتی ہے، درد ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کیا ایسی غرض تھی، میرے بچے کا کیا ایسا مطلب تھا، کیا مفاد تھا کہ جس کی وجہ سے ایسے درد مند کو، ایسے وعلیکم السلام، ایسے بچے کو ستایا جا رہا ہے. تو بس وہ منظر یاد آ گیا کہ طائف کا میدان کیسا ہوگا، اور کیسا جو مارنے والے کافر تھے یہاں مارنے والے اپنے ہیں. یہ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگ پتھر مار رہے تھے، کسی ایک اپنے نے ان کو پھول اٹھا کے مار دیا اللہ والوں کو، تو ان کی چیخ نکل گئی. تو لوگوں نے پوچھا حضرت پتھر مار رہے تھے تو آپ ہنس رہے تھے، پھول اٹھا کے مارا تو آپ رونے لگ گئے، چیخ نکل گئی، جان نکل گئی. تو کہا کہ پتھر مارنے والے میرے نہیں تھے، پھول مارنے والا تو میرا تھا. ڈاکٹر صاحب ایسا منظر تاریخ میں، شاید اس زمانے کی تاریخ، صدی کی تاریخ میں ایسا کبھی واقعہ کہیں پر پیش نہیں آیا ہوگا جو واقعہ اس سرزمین پر آیا. ڈاکٹر صاحب بد دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے میڈیا سے فاسٹ میڈیا اللہ کا ہے، اللہ اپنی میڈیا کو چلا دے، اللہ اپنی تلوار کو چلا دے، اللہ اپنے لشکر کو بھیج دے. ڈاکٹر صاحب ضرور چلے گا، آپ کی گھبرائی نہیں. اللہ کے یہاں جو ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہے. جو بھی ظلم کرے گا، قرآن کے خلاف کرے گا تو ظاہر ہے چیز آنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب جی دیکھتا ہوں میں، اور ادارہ دیکھتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، جی دعا کی درخواست.